اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا صرف نعرہ ہی نہ لگایا کرو، بابو اس نعرے کو اپنے اندر اتار لو، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو مجھے ان کا سامنا کرنا ہے جن کا نعرہ آپ میں لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تقدیر کا وقت تو کوئی نہیں، لیکن مجھے ماں کی شان میں کہا گیا اور میں تمہیں ماں کی شان سناؤ، کس کی زبانی سناؤ؟ سیدنا صدیق اکبر کی زبانی سنا دو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ایک وقت حضور کا نام لے لو، اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے رشتے نہیں ہے درود پاک پر، کاروبار میں بندش ہے درود پاک پر، بیماری ہے درود پاک پر، گھر کے اندر عزت کی تنگی ہے درود پاک پر، خدا پاک کی قسم سبیل پر درود پڑھنا تیرا کام ہے، عرش بری سے رحمت کی باری برسا دینا خدا کا کام ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت اللہ اکبر مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس بوڑھی نے بجائے زبان ہلانے کے ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ کر دیا کہ میرے سونے لجپال نبی میرے پاس آ جاؤ۔ رحمت والے نبی نے منبر چھوڑ دیا، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، خاموش ہوئے، منبر کی سیڑھیاں اتر کے دروازے پہ چلے گئے، فرمانے لگے کیا بات ہے کہ نبی کملی والے جس دن سے تیرا کلمہ پڑھا، جس دن سے تیری غلامی کا تیگ ڈالا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن تیرا دیدار نہ کیا ہو، لیکن اب میرا بھوڑے پر اجازت نہیں دیتا، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی، میرے جسم میں ڈھال کہیں نہیں، رات کو کیا دن میں بھی میرے سے چلا نہیں جاتا، کملی والے کوئی ایسا حل بتلا دے، کوئی ایسا مشورہ دے دے، کوئی ایسی بات ترکیب میری سمجھ میں آ جائے کہ گھر میں بھی بیٹھی رہو تیرا دیدار بھی کرتی رہو۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا اللہ اب تجھے آنے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر تمہیں بیٹا کہا تو میں بھی ماں کا حق ادا کروں گا۔ اماں جان اب ہر جمعے کی تمہیں جمعہ پڑھا کر اماں تو گھر میں انتظار کرنا، ہر جمعے آ کے تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، تیرا دیدار کر کے چلا جاؤں گا۔ جمعے کی نماز ہوتی، مدینے کی دھوپ ہے، اللہ اکبر، جوتا پکڑتے مسجد سے باہر نکلتے، صحابہ کہتے کملی والے کہاں چلے؟ فرماتے کوئی اماں سے وعدہ کیا نبھانے جا رہا ہو۔ اللہ اکبر، پہاڑوں کے پچھلی طرف چھوٹا سا مکان، اجڑے کا پردہ ہٹاتے، پوری عورت نے دسترخوان بچھایا ہوتا، زیتون کے تیل میں کدو کے پتلے پکائے ہوتے، حضور کے سامنے رکھ کے آپ کے سامنے برتن رکھ دیتی، ان میں سالن رکھ دیتی، کہتی سونے کھاؤ، حضور ٹکڑا توڑتے، زیتون کے تیل میں بھگوتے، کدو کا پتلا منہ میں لیتے، جب چبانا شروع کرتے حضور علیہ السلام ٹکڑا چباتے، اماں رونے لگ جاتی، آپ فرماتے کیوں نہیں؟ میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں تجھے میری دعوت پسند بھی ہے کہ نہیں؟ ادھر اماں روئی، ادھر کملی والا رونے لگ جاتا، فرماتے اماں تجھے کیا بتاؤ، پوری بکری کے گوشت میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا تیرے پوچھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور دوسری بات اماں جب تو سامنے بیٹھ کر مجھے روٹی کھلاتی ہے، تجھے کیا پتا مجھے میری بڑی آمنہ یاد آ جاتی ہے۔ کیا پتا تھا اس نبی کو جو منہ بولا بیٹا کہہ رہی ہے، ساری چیزیں چھوڑ کے اس کی خدمت کے لیے جا رہا ہے۔ کل ایک وقت آئے گا حقیقی ماں 9 مہینے کوکھ میں اٹھانے والی دے گی بیٹا، یہ بیٹا جواب تو دور کی بات ہے، ماں کی طرف منہ دیکھ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ سن لو جوانوں، جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کو علیحدہ کر دیا، اور ماں باپ سے خوشیوں کے ساتھ ماں باپ سے علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں، کیا قسم کھا کے کہتا ہوں ماں باپ کے علاوہ ان کے ہوتے ہوئے ان سے علیحدہ خوشیوں سے زندگی گزارنے والوں موت بڑی سخت آئے گی، بہت آسانی رنگ کوئی نہیں آنی، بہت سخت گھس کے آئیں گے، کیوں تم نے ماؤں کا رات کو رونا دیکھا ہے؟ کوئی نہیں، اماں ابا بستر پہ لیٹتے ہوتے ہیں، ادھر وہ روتی ہے ادھر یہ روتا ہے، کیوں روئے؟ وہ رو کے کہتا ہے کیا کروں بچہ بڑا یاد آ رہا ہے، لیکن بچے کو تو اس وقت پیسے کی تما ہے، وہ ماں باپ کو ہفتے میں یاد نہیں کرتا، یہ گھنٹوں میں کئی مرتبہ یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے۔
ایک وقت ایسا ہے مکان اونچا بن گیا، دکان اونچی بن گئی، بنگلہ اونچا بن گیا، گاڑی پاس آ گئی، شام کو بچہ جان گھر آیا، ابو جی نے بہو سے 10 مرتبے پوچھ لیا میرا لال نہیں آیا، میرا لال نہیں آیا۔ جب شام کو گھر آیا سامان رکھا، چابی گاڑی کی رکھی، ٹھیلا رکھ دیا، کسی کو پٹو کہہ کے بلایا، کسی کو سمیلا منڈی کہہ کے بلایا، گلے لگا رہا ہے۔ یہ بوڑھے باپ کو بھی چاؤ چڑھا کہ میں جاؤں گا مجھے بھی گلے لگائے گا۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، کھانسی کے شربت کا ریپر نکالا، ڈنڈا لے کے لڑکھڑاتی ٹانگوں سے اپنے بچے کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہلو کر کے دیکھا کہ میرے بیٹے کب سے تیرے آنے کا پوچھ رہا ہوں، ابو جی آپ کون سا پیار میں پوچھ رہے ہو، آپ نے تو کوئی نہ کوئی مجھے کام کہنا ہوگا۔ ابے کا دل ٹوٹ گیا، اس نے پھر بھی سمجھا بچہ مذاق کر رہا ہے۔ ابے نے کہا بیٹے پچھلے ہفتے یہ کھانسی کا شربت لے کے آیا تھا، اس شربت سے مجھے بڑا سکون ملا، یہ میرے پاس یہ پھٹا ہوا ریپر ہے، میرے بچے یہ گندا لے جانا، کل ایسا شربت لا دینا۔ پپو کو گوش سے اتارا، باپ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا ابو جان شربت ہے کوئی روزہ نہیں ہے، آپ تو روزہ کی طرح پیتے ہو۔ ابو جان تیرے بیٹے کی حرام کی کمائی نہیں، خون پسینے کی کمائی ہے۔ اتنی زور سے ڈانٹا بچی زمین پہ گر گئی، پجامے میں پیشاب کے قطرے نکل گئے، کانپنا شروع کر دیا۔ وہ موڑ کے گھر والی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا بڑے میاں میں نے تجھے پہلے کہا تھا یہ اولاد ہماری اولاد نہیں لگتی، یہ تجھے 50 روپے کے شربت کے مزے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی گھر والی کو کہنے لگا کیا اس بدبخت سے کہہ دے اتنا سا تھا، سرگودا شہر سے میں 10 میل باہر جایا کرتا تھا، نہ سائیکل تھی نہ میرے پاس موٹر سائیکل تھی، میں 12 گھنٹے دیہاڑی کر کے 2 گھنٹے پیدل چل کے آتا، میری جیب پیسوں سے دیہاڑی سے بھری ہوتی، چھلانگ لگا کے میری گود میں آتا، روپے کا نوٹ نکالتا، کبھی نمبر پھاڑ دیتا، کبھی منہ میں لے کے چلا کے پھینک دیتا، کبھی لے کے جاتا گم کر کے آتا، ایک ایک کر کے اس نے ساری میری دیہاڑی کے پیسوں کو پھاڑ دیا۔ میں جب بھی نوٹ پھاڑ کے دوبارہ مانگتا، ویسے گود میں اٹھا کے ماتھا چومتا تھا، اور میں کبھی نہیں کہتا تھا یہ حرام کی کمائی نہیں، میں کبھی نہیں کہتا تھا خون پسینے کی کمائی ہے۔ اور میرے بچے تمہیں آج 50 روپے کے دامنے دے دیے، بیوی کو کہتا ہے ہاتھ اٹھا کیا کرے گی کہ تو بھی دعا مانگ میں بھی دعا مانگو، الہی جب اولاد نے 1 روپے کے دامنے دینے لگ جائے اللہ اس دنیا سے اٹھا کے دنیا میں رہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر گھر میں رونا ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اماں جب کھانا کھلا کے روتی ہے مجھے میری ماں یاد آتی، حضور کا آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، ابو بکر جی کپوری اماں سے وعدہ کیا تھا نبھانا تمہیں ہے، نہ کمپنی والے کیا کسی کو نہیں پتا، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ابو بکر میرے بعد کوئی رات ضائع نہ کرنا، بے شک میں جنازہ کیوں نہ پڑا ہو، اماں کی خدمت کر کے اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حجرے کا دروازہ تکلیف تھی، پردہ اٹھا، ابو بکر تو آیا، وہ کہاں سے لے گئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے روز انور میں چلے گئے، ذمہ داری میں نہیں لگا۔ صدیق بھی اور وہ اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ 2.25 سال تک کسی کو خبر نہیں ملی کہ ابو بکر کہاں جاتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت عمر کو بلایا کہ عمر کان کو راز کی بات ہے، جناب زولی میں مصطفیٰ ڈال کے بھیجے، آج وہ رات میں نے تیری جولی میں ڈالنا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا بات ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے راستہ جاتا ہے، ایک بڑھیا کمزور ہے، ہاتھ پیر نہیں چلتے، بستر پہ بیٹھی رہتی ہے، تو پوچھتا تھا عشاء کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے، اسی کے گھر جایا کرتا تھا، برتن بھانڈے مانجا کرتا تھا، برتنوں میں پانی بھرا کرتا تھا، صفائی جھاڑو کیا کرتا تھا، کھانا پکا کے کھلا کے آیا کرتا تھا۔ اب اس اماں سے جا کے کہہ دے گا آج کے بعد عمر آئے گا، ابو بکر نہیں آئے گا، وہ پوچھے ابو بکر کہاں چلا گیا، تو اپنے حبیب کملی والے کے پاس چلا گیا، اپنے یار کے پاس چلا گیا، کسی کو جانور میں چلے گئے، پہلا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کی دروازے کی چوکٹ پار کی، بستر سے
ہے. ابو بکر کی جدائی کا صدمہ سن کے اماں ویسے نہ فوت ہو جائے خاموش بیٹھی رہی. ایک نوکر کہتے میں نے سارے گھر کا کام کیا, حتیٰ کہ میں نے کھانا بھی پکایا, روٹی بھی میں نے پکا دی. پکانے کے بعد سالن برتن میں ڈالا, روٹی جگیر میں ڈالی, پوری اماں کے پاس جا کے رکھ دی. نہ میں نے کھلایا نہ اس نے کھایا. کافی دیر تک جب کھانا سامنے پڑا رہا میں سمجھا یہ کھا بھی نہیں سکتی. میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا, سالن میں بھگویا, ٹکڑا اماں کے منہ میں ڈالا. اس نے فوراً ٹکڑا تھوک دیا اور گانے مار مار کے رونے لگی. میں نے پوچھا کیا بری کا لگتا ہے آج ابو بکر بھی فوت ہو گیا ہے. میں نے کہا اماں جھاڑو دیتے تجھے پتہ نہ لگا, صفائی کرتے تجھے پتہ نہ لگا, کھانے برتن دھوتے پتہ نہ لگا, تیری قدموں کی آہٹ کا پتہ نہ لگا. اے اماں جان کھانا پکاتے پتہ نہ لگا, آگے رکھتے پتہ نہ لگا, یہ لقمہ تیرے منہ میں ڈالا تجھے کیسے پتہ نہ کیا. اماں جان نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اپنے منہ کے ہونٹ اٹھا دیے. کہنے لگی عمر دیکھ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں, اور ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے, تجھے کوئی نہیں پتا دانت ہے کہ نہیں, تو نے ثابت ٹکڑا روٹی کا میرے منہ میں دے دیا. ابو بکر پہلے لقمہ اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا, بعد میں میرے منہ میں دیا کرتا تھا. اللہ آج کتنی ماؤں کے منہ میں دانت نہیں, کتنے ابووں کے منہ میں دانت نہیں, خاموش بیٹھے رہتے ہیں. بہو سے کہتے ہیں, بیوی سے کہہ کے جاتے ہیں ابے دی روٹی پکا, اس نے اہل کو کیا پتا. اللہ اکبر, اتنا سا تھا جب اللہ تجھے تازہ دودھ ماں کی گود میں دیتا تھا, اتنا سا تھا کہ ایمان نے بچپن میں تجھے باسی نہ کھلایا, تو اپنے کو بڑھاپے میں صبح کی روٹی شام کو کیوں کھلاتا ہے. تجھے پتہ نہیں تیرے باپ کے منہ میں دانت نہیں, اس سے تازی نہیں چبائی جاتی, سوکھی کیسے چبائے گا. تمہیں کو کہنا چاہیے تھا اپنی بیویوں سے بے شک ہمارے کپڑے نہ دھو, بے شک ہمارے لیے روٹی نہ پکا, اپنی روٹی بازار سے لے آئیں گے خدا کے واسطے. اگر ہمارا ادا کرنا چاہتی ہے تو باپ کو بھوک کے وقت تازی روٹی پکا دیا کر, ٹکڑا پیٹ میں جائے گا, کلیجہ باپ کا ٹھرے گا, دعا منہ سے نکلے گی, عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا. یہاں تو آواز نکلا پڑا ہے. کس ماں کو کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں, آج کتنوں کی جنت دروازے پر لوگوں کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے. کوئی بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت نہیں, سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا اور اس کا منہ بھی اندر گیا ہوا, اللہ اکبر نظر نہیں آتا. تیری دکان پہ آگے کا پتر اللہ کے نام دے دے, یوں نہ کہہ کر معاف کر, اللہ اکبر پاس بھی تھا, پانی پلا, چائے پوچھ لے. کبھی کبھی میرے بابو محبت میں آ کے اس کی جُتی صاف کر, اماں جان کیا بات ہے, کیوں رل رہی ہے. اللہ اکبر دیکھ کے کہتے لگتا ہے تو نے اپنی جنت کی قدر کی, میرے نے میری جنت کی قدر نہ کی. پتہ نہیں بابو وہ ماں نہیں ہے, وہ مانگنے والی نہیں ہے, وہ وکیل بھی نہیں ہے, سرگودا والوں پتہ نہیں کس کی جنت گلیوں میں رلتی پھر رہی ہے. رانا عبدالرؤف صاحب مظفر سے میں ملتان آ رہا تھا, خدائے پاک کی قسم عصر کا وقت, سفید داڑھی, سفید دھوتی, سفید کرتا, پگڑی باندھی ہوئی, ڈنڈا ہاتھ میں, رومال کندھے پر, ایسے لگا جیسے کوئی عالم ہے, یوں کر کے آنکھیں بند کر کے ہاتھ کر کے کھڑا. اللہ اکبر, میری جیب میں جو آیا میں نے دے دیا. میرے زندے کا عبدالرحمان آگے نہ جا, آگے نہ جا, واپس گاڑی روکی. میں نے کہا بزرگوں ہاتھ پکڑا, میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے, فقیر لگتے نہیں, یقین کرو اس نے یوں جھوڑی جھاڑی, جتنے پیسے سے زمین پہ پھینکے چلنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, منہ سے ایک جملہ نکلا, کیا لگا میرے بچوں نے میری قدر کوئی نہیں کی. اللہ تجھے دوستوں کے ساتھ ہو کیوں کرتے ماں یاد نہیں آتی. اللہ اکبر, اس ماں کو پوچھ جو بستر پہ لیٹی, تیرے ایک پیار کی نگاہ کو ترس رہی ہے, تجھے مرغے کھا کے ماں یاد نہ آئی, اس نے فاتوں میں کبھی تجھے بھولا نہیں ہے. آج کا دوستوں پہ بھاگ لے کے چلے جاؤ, 12 بج رہے, پتہ نہیں جس کی جنت سو رہی, جس کی رو رہی, جاؤ چلے جانا, اور بڑھاپے میں جنت سویا نہیں
کرتی وہ تو اپنے دروازے کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، آ جاوے کسی وقت آ جائے، اور گھر میں جانے سے پہلے، روٹی مانگنے سے پہلے، پانی مانگنے سے پہلے ذرا اپنی جنت کو دیکھ لینا کیا کر رہی ہے۔ اگر سو رہی ہے تو چپکے سے جا کے روئی کے پائے کی طرح سر رکھ کے دو آنسو اس کے پیروں پر بہا لینا۔ اللہ کی قسم تیرا آنسو ماں کے پیروں پر نہیں جائے گا بلکہ جنت کے دروازے